عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ جس دن پہلے دن یہ اپیل اپیلٹ کورٹ بنی تھی تو بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی اپیلٹ کورٹ کے لیے، انہوں نے پہلے دن ہم نے ان کی موجودگی پر، ان کے سربراہی پر بھی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ابتداً جب پہلے چیف جسٹس کی موجودگی میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو وہ بھی تشریف لائے تھے اس بینچ میں، اگرچہ وہ بعد میں ریکیوز کر کے چلے گئے تھے، لیکن جو بینچ بنائی گئی تھی، چونکہ اس وقت کے میسر جتنے جج صاحبان تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ساری فل سپریم کورٹ اس مرحلے پر اس ایشو کو فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقتدر حلقے بہت ہی اس معاملے میں جو ہے وہ آگے سے تک چلے جا چکے تھے، اور جنہوں نے فتوے تک دے دیے تھے کہ بہت جو ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے، جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں آئی ایس پی آر نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا، حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مضموم وہ جدوجہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے، اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا، اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل، اور اس میں یہی تھا کہ جائے ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا، الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دودھ کا دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل سی بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے، اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے، اور اس کے بعد
ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری، ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا، اور ان کو مخلصی دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینکچوری آف جسٹس، جو انصاف کے ایوان ہیں، ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت قبلت گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو آپ کو obstruction of justice میں مانے کیا گیا، اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ ارے بھائی، رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ لیگل ہے، تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے، لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ، اور اسی انداز سے جو کچھ توڑا ہے، نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخریب کاری میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے، اور ایک گملہ ایک پتا تک نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں، سو اس انداز سے جب یہ اتنا کنٹروورشل ہے تو پھر آج تک کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب یہ انہوں نے کیا تو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے سزا اس کی جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے، اندرونی نظم ہے اس کے خلاف ہے، تو آپ اور میں تمام بنیادی حقوق سے عاری ہو جاتے ہیں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، ایک ایسی عدالت جو کھلے کمرے میں بیٹھے، ایک ایسی عدالت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ سے وہ علیحدہ ہو، وہ ایک آزاد عدالت ہو۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے آرمی ایکٹ میں کہ اگر کسی سویلین پہ صرف یہ الزام لگا دیا جائے تو ان تمام حقوق سے وہ عاری ہو جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے، جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر والا افسران کو، جنہوں نے اپیل سننی ہے۔ تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے، ایک خوفناک صورتحال ہے، اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے، اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے، اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا، جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو رد کرایا جائے، اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے۔ اس کی جو بازگشت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ آج تک قومی سیاست پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں۔ کی گئی 4 سال کے عرصے کے لیے آئین میں جواز پیدا کیا گیا تھا ملٹری عدالت کا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے گزارش کی کہ شاید اس وقت بھی یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ ختم ہو چکی ہے ترمیم۔ اس ترمیم کی ایک مدت تھی، پہلے 2 سال اور پھر مزید 2 سال، وہ 4 سال کا عرصہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت آئین میں کوئی جواز باقی نہیں ہے ملٹری ٹرائل کا سویلین کی۔ آخری سوال، میرا خود تعلق کے پی کے ثوابی سے، امین میرا نام ہے، گولڈ ٹی وی سے۔ سیول نافرمانی کی ممکنہ کال ہے وہ برقرار ہے، باقی اسلام آباد سے سمجھ آ جاتی سیول نافرمانی۔ اب میرا خود تعلق کے پی کے سے، تمہیں کے پی کے جو کہ پی کے آئی کی گورنمنٹ میں، وہاں سیول نافرمانی نہیں دیکھیں، میں عرض کروں سیول نافرمانی کیا ہوگی اس کے خد و خال آپ کے سامنے نہیں آئے۔ ابھی بات صرف اور صرف
بیرون ملک جو لوگ ہیں جو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس سے آگے اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی.